بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سمندر کے کنارے ایک آدمی مرا ہوا پڑا تھا۔ سمندر کا پانی چونکہ چڑھتا اترتا رہتا ہے، چنانچہ جب پانی چڑھا تو مچھلیوں نے اس لاش کو کھایا، اور جب پانی اترا تو جنگل کے درندوں نے کھایا، اور جب درندے چلے گئے تو پرندوں نے کھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ ملاحظہ فرمایا تو آپ کو شوق ہوا کہ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ مردے کس طرح زندہ کیے جائیں گے۔ چنانچہ آپ نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، اے رب کریم، مجھے یقین ہے کہ تو مردوں کو زندہ فرمائے گا اور ان کے اجزاء دریائی جانوروں اور درندوں کے پیٹ اور پرندوں کے پوٹوں سے جمع فرمائے گا، لیکن میں یہ عجیب منظر دیکھنے کی آرزو رکھتا ہوں۔ مفسرین کا ایک قول یہ بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا تو حضرت ملک الموت علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اذن و اجازت سے آپ علیہ السلام کو یہ بشارت سنانے آئے۔ آپ نے بشارت سن کر اللہ کی حمد کی اور ملک الموت سے فرمایا کہ اس خلیل بنائے جانے کی نشانی کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرمائے گا اور آپ کے سوال پر مردے زندہ کرے گا۔ تب آپ نے یہ دعا کی کہ اے رب کریم، مجھے دکھا تو مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تمہیں اس پر یقین نہیں؟ اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ ہے۔ اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کمال ایمان و یقین کا علم ہے، اس کے باوجود یہ سوال فرمانا کہ کیا تجھے یقین نہیں، اس لیے ہے کہ سامعین کو سوال کا مقصد معلوم ہو جائے اور وہ جان لیں کہ یہ سوال کسی شک و شبہ کی بنا پر نہ تھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، یقین کیوں نہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ چیز آنکھوں سے دیکھوں تاکہ میرے دل کو قرار آ جائے اور خلیل بنائے جانے والی صورت پر علامت ہو جائے کہ اس علامت سے میرے دل کو تسکین ہو جائے کہ تو نے مجھے اپنا خلیل بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فرمائش پر حکم خداوندی ہوا کہ تم 4 پرندے لے لو اور انہیں اپنے ساتھ خوب مانوس کر لو، پھر انہیں ذبح کر کے ان کا قیمہ آپس میں ملا کر مختلف پہاڑوں پر رکھ دو اور پھر انہیں آواز دو، ان میں سے ہر ایک اپنی پہلی والی شکل و صورت میں بن کر تمہارے پاس آ جائے گا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے لیے۔ ایک قول کے مطابق وہ مور، مرغ، کبوتر اور کوا تھے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں اپنے ساتھ مانوس کیا، پھر بحکم الہی ذبح کیا، ان کے پر اکھاڑے اور قیمہ کر کے ان کے اجزاء باہم ملا دیے اور اس مجموعہ کے کئی حصے کر کے ایک ایک حصہ ایک ایک پہاڑ پر رکھ دیا اور سب کے سر اپنے پاس محفوظ رکھے۔ پھر ان پرندوں کو آواز دے کر بلایا۔ آپ علیہ السلام کے بلاتے ہی حکم الہی سے وہ اجزاء اڑے اور ہر جانور کے اجزاء علیحدہ علیحدہ ہو کر اپنی ترتیب سے جمع ہوئے اور پرندوں کی شکلیں بن کر اپنے پاؤں سے دوڑتے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور اپنے اپنے سروں سے مل کر بعین ہی پہلے کی طرح مکمل ہو گئے۔ بے شک میرا رب مردوں کو زندہ فرمائے گا اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اچھے اور ایمان افروز واقعات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔